رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصادر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنظام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآله بزرگان محترم، اور برادران ارجمند، سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک مشہور و معروف
آیت کریمہ ہے جس سے اس وقت کی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ایمان لانے والے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے، اے ایمان لانے والوں، روزے تم پر لکھ دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ مختلف زاویوں سے اس آیہ کریمہ پر بحثیں ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہیں۔ میں بھی آج کی اس تاریخ کی مناسبت سے چند فقرے مقدمتاً آیہ کریمہ پر گزارش کروں گا، اور وہ یہ کہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کی دو نظریں ہوتی ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے درون نظری اور ایک کو کہا جاتا ہے برون نظری۔ درون نظری یعنی جس موضوع کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے اس موضوع کے جزئیات کو اور اس کے ذیل میں آنے والی بحثوں کو بیان کیا جائے۔ اگر انسان کسی کتاب کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، مثلاً اگر قرآن مجید کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے اور درون نظری قرآن پر رکھتا ہے اور گفتگو درون نظری کے عنوان سے ہونی ہے، تو ضروری ہے کہ سورہ حمد کے بارے میں گفتگو کرے، سورہ بقرہ کی آیتوں کی تفسیر کرے، قرآن مجید نے یہ کہا ہے، قرآن مجید نے وہ کہا ہے، ان چیزوں کو بیان کیا جائے۔ ایک بار ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید پر برون نظری رکھ کے گفتگو کرتے ہیں۔ برون نظری یعنی باہری نظر، قرآن مجید کو قرآن کے اندر اتر کے نہیں دیکھ رہے بلکہ قرآن مجید کو باہر سے دیکھ رہے ہیں، یہ برون نظری کہلاتی ہے کہ کسی بھی موضوع کو، کسی بھی چیز کو اس چیز کے اندر اترے بغیر باہر سے نظر ڈالنا۔ اگر ہم قرآن مجید پر برون نظری اور باہر سے نظر ڈالیں گے تو ہم سورہ الحمد کی آیتوں کی تفسیر نہیں بیان کریں گے، سورہ بقرہ کی آیتوں کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ یہ بیان کریں گے کہ قرآن کس چیز کی کتاب ہے، قرآن کے اندر کیا پایا جاتا ہے، قرآن کس چیز کو بیان کرتا ہے، قرآن کے فوائد کیا ہیں، قرآن کے مقدمات کیا ہیں، ایسی گفتگو ہوگی برون نظری میں۔ اگر یہ بات مقدمتاً ہماری پہنچ گئی تو اسی سلسلے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ مثلاً ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، ہمارے مذہب میں احکام پائے جاتے ہیں، نماز سے لے کر کے حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد کے مسائل تک اور امر بالمعروف الی آخر مسائل موجود ہیں۔ ایک مرتبہ ان مسائل پر درون نظری ہے کہ اتر کے انسان اس مسئلے کے بارے میں گفتگو کرے۔ مثلا نماز کے بارے میں درون نظری یہ ہے کہ نماز کے بارے میں گفتگو کی جائے، نماز شروع یہاں سے ہوتی ہے، نماز ختم یہاں پر ہوتی ہے، نماز میں مثلا 11 چیزیں واجبات میں سے ہیں، 5 چیزیں ارکان میں سے ہیں، رکوع ایسے ہونا چاہیے، تشہد ویسے ہونا چاہیے۔ یہ اندرونی نظر ہے قرآن کے بارے میں، نماز کے بارے میں۔ لیکن ایک مرتبہ اسی نماز کے بارے میں بیرونی نظر ہے، باہر سے نماز کو دیکھ رہے ہیں، تو اب ارکان نماز پر گفتگو نہیں ہوگی، اب واجبات نماز پر گفتگو نہیں ہوگی، اب مکروہات اور مستحبات نماز پر گفتگو نہیں، بلکہ فوائد نماز کیا ہیں، نماز کو پروردگار عالم نے رکھا کس لیے ہے، ایسے مباحث بیان کیے جائیں گے۔ تو اگر ہم احکام پر درون نظری ڈالیں، اندر اتر کے دیکھیں تو ایک رخ ہے، اور اگر انہی احکام کو برون نظری ڈالیں اور باہر سے دیکھیں تو دوسرا رخ ہے۔ میں قرآن مجید کی اس آیت کے سلسلے میں درون نظری پر گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا،
مثلا اگر قرآن مجید نے روزے کے بارے میں اس آیہ کریمہ میں روزے کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پر لکھ دیے گئے، تو ہم اس آیہ کریمہ پر درون نظری یعنی اس آیت میں اتر کے بحث نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم اس آیہ کریمہ پر برون نظری ڈالنا چاہ رہے ہیں، اس کو اپنے سننے والوں کے لیے، اپنے سامنے بیٹھے حضرات کے لیے جو ہم سے عمر میں چھوٹے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. سب فضیلت ماشاءاللہ سب یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سے بزرگ ہیں. اس اعتبار سے روزہ یا کل احکام الہی کیا ہیں؟ پروردگار عالم نے حکم دیا صبح کو رات میں سو رہے ہو اچھے خاصے اٹھو، اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، کچھ دیر جاگتے رہو پھر سو جاؤ، مسئلہ نہیں. مستحبات کی بحث آئی، سو رہے ہو اٹھو، کچھ رکعت نماز پڑھو، انتظار کرو صبح کا وقت آ جائے اذان، اس کے بعد تاقیبات نماز صبح پڑھو، کچھ دیر دعائیں پڑھو، سو جاؤ. کیا ہے یہ؟ اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. کیا ہے یہ؟ ایک اچھا خاصا انسان جو تھکا ماندہ رات میں آ کر کے سو رہا تھا، صبح اس سے اٹھا دیا 2 رکعت نماز کے لیے. 2 رکعت نماز یعنی 2 مرتبہ کھڑا ہوگا، بیٹھ جائے گا، 2 رکوع کر لے گا، 4 سجدے کر لے گا، بات ختم ہو گئی. کیوں؟ واجبات نماز واجب ہے اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا، نماز پڑھیں گے یہ ثواب ملے گا اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا، یہ درون نظری ہے نماز کے اندر. لیکن آخر یہ ہے کیا؟ کبھی ہم نے سوچا اسے؟ گھر سے کام پر گئے تھے، دکان میں گئے تھے، آفس میں گئے تھے، وہاں سے آئے، ظہر کا وقت ہے، اٹھو 4 رکعت نماز پڑھو. کیوں؟ کچھ دیر کے بعد 4 رکعت اور نماز پڑھو. شام کا وقت ہونے لگا ہے، مغرب کا وقت آ گیا، سورج ڈوب گیا، پھر 3 رکعت نماز پڑھو. 4 رکعت نماز عشاء کی پڑھو، سو جاؤ. کیا ہے آخر یہ؟ اس بارے میں اگر جو آج دنیا سوال بھی کر رہی ہے، لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں، کبھی ہم اس جہز سے ان چیزوں کو سوچیں کہ پروردگار عالم کو آخر اس ہماری نماز سے کوئی فائدہ ہے؟ ظاہراً ہمیں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ایک انسان جو رات سو رہا تھا اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھتا پھر سو جاتا ہے، کیا ہوا؟ کچھ نظر نہیں آ رہا ظاہراً. کوئی اتنی بڑی ورزش بھی نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی ایکسرسائز بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ پروردگار عالم نے ایکسرسائز کے لیے اٹھایا تھا کہ اتنی دیر سے سو رہے ہو، بدن بھی ہو جائے گا، کچھ دیر اٹھ کر نہیں 2 رکعت نماز 2 مرتبہ اٹھنا بیٹھنا 2 منٹ بھی مشکل سے. کیا ہے آخر یہ؟ مقدمات بہت زیادہ ایسے بحث بہت ہو سکتی ہے، لیکن میں چھوڑ رہا ہوں اسی جگہ پر. ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی احکام پروردگار ہیں، نماز سے لے کر کے آخری حکم پروردگار تک جتنے بھی احکام ہیں، سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی ذاتی چیز موجود ہے کہ جو عمل کے پہلے بھی ہے، عمل کے بعد بھی ہے، عمل کے ساتھ بھی ہے. توجہ کیجیے گا. جب تک کوئی ایسی چیز وابستہ نہ ہو، عمل پروردگار کی طرف سے صادر ہو ہی نہیں سکتا. جناب شہید صدر علی اللہ مقامہ نے اس پر باقاعدہ بحث کی ہے. دیکھیے، بعض چیزیں وہ ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی. انسان زہر کھا لیتا ہے تو نظر آتا ہے کہ مر گیا فوراً، لیکن کچھ اس طرح کے زہر ہیں جو کھاتا چلا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے مر رہا ہے، دکھائی نہیں دے رہا. مثلا 40 سال کے بعد ڈاکٹر نے کہا کڈنی فیل ہو گئی. کیا ہوا؟ اب آپ فلاں چیز جو استعمال کر رہے تھے، فلاں کولڈ ڈرنک یا فلاں یہ فلاں وہ، اس کے اثرات، اس کے سائیڈ افیکٹس یہ وہ یہ ہو گئے. پیتے وقت اچھا بھی لگ رہا تھا، استعمال کرتے وقت سمجھ میں بھی آ رہا تھا، لیکن اب جو دیکھا تو مسئلہ خراب ہو چکا ہے. یہ ہے کہ نہیں اس طریقے سے کا موجود ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جو نظر آتی ہیں، اثر رکھتی ہیں، فوری ہمیں سمجھ میں آتا ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں، اثر رکھتی ہیں، لیکن فوری نہیں، دھیرے دھیرے نظر ہمیں نہیں آتا، اس کو ہم نہیں سمجھ پاتے. جب تک کسی چیز میں انسان کا فائدہ نہ ہو، پروردگار اس عمل کو انجام دینے کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا. اور جب تک کسی چیز میں انسان کا نقصان نہ ہو، خدا اس عمل سے انسان کو روکتا ہی نہیں ہے.
یہ علم اصول کی بحث ہے، جناب شیخ صدر نے باقاعدہ اسے بیان کیا ہے۔ اگر پروردگار نے کسی چیز کا حکم دیا ہے کہ اسے کرو، یقیناً اس میں انسان کا فائدہ ہے، وہ فوری فائدہ ہو یا دھیرے دھیرے فائدہ ہو، ابھی نظر آئے یا بعد میں نظر آئے، اس سے بحث نہیں ہے۔ اگر کسی چیز سے پروردگار عالم نے انسان سے کہا ہے کہ رک جاؤ، تو اس رکنے میں انسان کا اپنا فائدہ ہے، اس کو انجام دینے میں کوئی نقصان ہے، وہ نقصان فوری ظاہر ہو رہا ہو یا بعد میں ظاہر ہو رہا ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ یہ ایک مقدمہ ہے جس کو کافی تفصیل ہے، لیکن میں صرف اپنے موضوع سے مرتبط ہونے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جب بھی پروردگار عالم نے کسی کام کو کرنے کے لیے کہا ہے تو اس میں انسان کا فائدہ ہے، اگر کسی کام سے انسان کو روکا ہے تو اس میں انسان کا نقصان تھا اسے کرنے میں، اس لیے روکا ہے۔ اگر یہ فائدہ بڑا فائدہ ہوتا ہے، شدید ہوتا ہے، تو حکم واجب بنتا ہے، اگر یہ فائدہ بڑا اتنا شدید نہیں ہوتا تو حکم مستحب بنتا ہے، اگر یہ نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے تو حکم حرام بنتا ہے، اگر بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا ہے تو حکم مکروہ بنتا ہے، اگر نقصان و فائدہ دونوں برابر کی صورت میں رہے تو حکم مباح بنتا ہے۔ جو احکام الہی ہمارے یہاں 5 چیزوں پر تقسیم ہوتے ہیں، ان کی تقسیم یوں کی ہے جناب شہید صدر علی اللہ مقامہ نے۔ بالآخر روزہ پروردگار عالم نے انسان پر لکھ دیا، واضح خود اس لکھ دینے سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ روزے میں فائدہ ضرور ہے۔ توجہ کیجئے، خود اس لکھ دینے سے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس کتب علیکم الصیام سے یہ واضح ہو گیا کہ فائدہ ضرور ہے۔ کیوں فائدہ ضرور؟ جو کہ ہم مانتے ہی نہیں ہے اس خدا کو کہ جو بغیر کسی سبب کے حکم جاری کر دے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ خود ایک بحث ہے لیکن ابھی بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ جب اس نے کہہ دیا کہ روزہ تم پر لکھ دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ موجود ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر لکھا جا چکا تھا، اس کے معنی ساری انسانیت کے لیے روزہ مفید ہے۔ توجہ کریں، صرف امت پیغمبر کی بات نہیں ہو رہی ہے، کتب علی الذین جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر لکھا جا چکا ہے، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی سب کے لیے روزہ مفید تھا۔ لیکن اسی جگہ پر ہمارے احکام اسلامی میں بعض مقامات وہ ہیں کہ جہاں پر فائدہ اور نقصان کا ذکر ہوا ہے یا فائدہ اور نقصان کا ذکر نہیں ہوا، دو چیزیں ہیں۔ یہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر خدا نے حکم دے دیا تو فائدہ ہے، اگر خدا نے روک دیا تو نقصان ہے، یہ واضح ہے۔ لیکن کیا فائدہ ہے یہ ہمیں نہیں پتا، کہیں معلوم ہوتا ہے کہیں نہیں معلوم ہوتا۔ جہاں خدا خود بیان نہ کرے وہاں ہمیں قیاس آرائیاں کرنے کا حق نہیں ہے کہ اگر تم گھر میں نماز پڑھ رہے ہو تو 4 کی 4 پڑھو، اگر سفر پہ چلے گئے تو 4 کی 2 پڑھو، یہ کیوں ہے ہمیں نہیں معلوم۔ خدا نے کہا ہے سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑی علت و کاز اور ریزن، اس کے اندر پوشیدہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب یہ ہے کہ خدا نے کہا ہے، حکم پروردگار ہے۔ لیکن خدا بغیر سبب کے حکم نہیں دیتا، یہ اپنی جگہ موجود ہے۔ خدا نے کیوں کہا ہے یہ وہ جانے، چونکہ جب تک وہ بیان نہ کرے یا اس کے خاص بندے جو مزاج شناس پروردگار ہیں، جو خود مشیت پروردگار کا وجود ظاہری ہے، اگر وہ بیان نہ کرے تو ہمیں بیان کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم۔ ممکن ہے ایک چیز میں کئی حکمتیں پائی جاتی ہوں لیکن علت کوئی دوسری ہو۔ مثلا فرض کیجیے مثال دے دوں بچوں کے لیے کہ دن کیوں نکلتا ہے، دن کیوں آتا ہے، سورج کیوں نکلتا ہے۔ کب سورج نکلتا ہے؟ دن رات کو دن سے بدل دینے کے لیے۔ کل ابھی تک رات تھی، سورج نکلا ہے، دن ہو گیا، لیکن اس دن سورج کے نکلنے سے کھیت میں دانا جو ہے وہ پک جاتا ہے، پھل جو ہے ان کے اندر کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، دھوبی کا کپڑا سوکھ جاتا ہے جو دھوپ میں پھیلا ہوا ہے، ایک بیمار کو شفا مل جاتی ہے۔ لیکن سورج اس کپڑے کو سکھانے کے لیے نہیں نکلا تھا، سورج اس شفا دینے کے لیے نہیں نکلا تھا، سورج اس دانے کو پکانے کے لیے نہیں، سورج کا کام تھا رات کو دن سے بدلنا۔ لیکن اس کے نکلنے کے یہ سارے فائدے اور حکمتیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں۔ پروردگار عالم نے نماز کا حکم کیوں دیا یہ وہ جانتا ہے، نماز سے بہت سے فائدے ہوں گے، یہ ہو سکتے ہیں، لیکن اصلی سبب کیا ہے نماز کا یہ پروردگار جانے، ہمیں نہیں معلوم۔ وہ نماز قصر کیوں کرواتا ہے اسے معلوم ہے، روزے اتنے دن کیوں ہے یہ وہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن جہاں وہ بیان کرتے وہاں پتہ چل جاتا ہے۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو میں اس منزل تک آ گیا
کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پر لکھ دیے گئے. اس کے معنی کیا ہے کہ فائدہ ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر لکھے جا چکے ہیں. کوئی نئی بات ہم تم سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ پہلے سے موجود ہے. یعنی پیغمبر اس چیز کو لے کر کے نہیں آئے، بلکہ پیغمبر کے پہلے بھی دوسرے انبیاء کے زمانے میں بھی روزے موجود تھے. قرآن کی آیت نہیں ہے. کیوں لکھے گئے ہیں؟ شاید کہ تم متقی بن جاؤ. توجہ کیجیے، لعلکم تتقون، صرف اسی پر دو لفظ کہنا چاہتا ہوں. لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. یعنی پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں روزے کے واجب ہونے کے لیے، روزے کے لکھے جانے کے لیے سبب بیان کیا ہے، وہ بھی لفظ شاید کے ساتھ. لعلکم تتقون، لعل یعنی شاید، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. اب یہ شاید کیوں کہا ہے اس پر بحث ابھی نہیں کروں گا کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں. پورا ایک باب ہے کہ پروردگار یہاں پہ شاید کیوں کہہ رہا ہے، کہ شاید کہ لعل، کہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ. یہ کیوں آ رہا ہے لفظ، یہ انشاءاللہ پھر کبھی. آج صرف یہ کہ پروردگار عالم نے روزے کو انسان کے اوپر لکھ دیا تاکہ انسان متقی بن جائے. یعنی یہاں پر روزے کے وجوب کی کیفیت اور روزے کے وجوب کے سبب کو بتا دیا کہ اس لیے روزہ لکھا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. تقوی روزے کے لیے علت اور سبب اور سب سے بڑا فائدہ بن کر کے سامنے آ رہا ہے. روزہ تم بھوکے رہو، تمہیں بھوک لگنے سے تمہارے بدن کے جراثیم ختم ہو جائیں اس لیے نہیں ہے. تم پیاسے رہو، تمہاری پیاس کی وجہ سے کینسر نہ ہونے پائے اس کے لیے نہیں ہے. تمہارے بھوک و پیاس کی وجہ سے تمہارے بدن کے اندر جو زیادہ فیٹس موجود ہیں وہ ختم ہو جائیں اس کے لیے نہیں ہے. جبکہ یہ سارے فائدے روزے کے لیے ہوں گے، یہ ساری چیزیں روزے کے لیے میں پائی جائیں گی، لیکن روزہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. روزہ حکم پروردگار ہے. یہ حکم کیوں ہے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. اب خود مجھے چونکہ روزے و بحث نہیں کرنی، ورنہ عرض کرتا ہے اس چیز کے لیے کہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ. اگر بعض لوگ وہ ہوتے ہیں مثلا مجھ جیسے کہ جن کی قسمت پہ صرف بھوک و پیاسی آتی ہے کہ 16 گھنٹہ 15 گھنٹہ یا ملک کے اعتبار سے کتنے دیر انسان بھوکا پیاسا ہے، شام کو افطار کر لیا بات ختم ہو گئی. نہیں، روزے کا سبب یہ نہیں ہے کہ ہم صبح اذان صبح سے لے کر کے اذان مغرب تک بھوکے پیاسے رہیں اور تو بات تمام ہو گئی. نہیں، اصل سبب یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں. اب یہ خود ایک بحث ہے کہ جو درونی بحث ہے آیت کے اندر اتر کے، اس سے مجھے اس ٹائم سروکار نہیں ہے. میں صرف باہری نظر ڈال کے اپنے اصل مقصد تک پہنچنا چاہ رہا ہوں. وہ کیا چیز ہے کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. خوب، متقی کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر صرف 2-3 لفظ جلدی. تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں ابھی تقوی کی صحیح ڈیفینیشن ہی ہم کو نہیں پتا، صحیح سے تعریف ہی ہم نہیں جانتے کہ تقوی کہتے کسے ہیں. آخر لفظ بہت سنی ہے یہ، تقوی تقوی تقوی، متقی تقوی، لیکن ہے کیا چیز یہ ہمیں ابھی صحیح سے نہیں معلوم. میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ صحیح سے یہ بیان نہیں ہوئی شاید یہ چیز. ہم سمجھتے ہیں اگر انسان ہاتھ میں تسبیح لے کر کے گھمانے لگے تو بڑا متقی آدمی ہے. آپ سنا بھی ہوگا ماحول میں کہتے ہوئے کہ فلاں صاحب بہت متقی ہیں، جب بھی آپ دیکھیے ان کے ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے. کوئی تقوی کی دلیل ہے؟ یا فلاں صاحب کو آپ جب بھی آپ ان پر نظر پڑے کہ ان کے لب ہل رہے ہوں گے، مثلا ذکر کر رہے ہیں، بڑے متقی آدمی ہیں، یہ کوئی دلیل ہے؟ گردن انسان ٹیڑھی کیے ہوئے ہیں، آنکھیں جھکائے ہوئے ہیں، یہ تقوی کی دلیل ہے؟ نہیں، کوئی دلیل نہیں. یہ تقوی میں ظواہر ممکن ہے ہو، ممکن ہے نہ ہو. بالکل نہیں ممکن ہے کہ یہ چیز تقوی سے منافات بھی رکھتی ہو، 180 ڈگری اپوزٹ ہو. اب یہ اس کے بیان کا موقع نہیں ہے، ورنہ عرض کرتا آپ کے سامنے کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ چیزیں تقوی بنے، ممکن نہ بنے. ایک انسان اگر چہرے پر داڑھی رکھ کر کے مثلاً باقاعدہ بڑے اچھے انداز سے سامنے آ گیا، ضروری ہے کہ متقی ہو؟ ضروری نہیں ہے. داڑھی رکھنا ایک حکم ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. اس کا مڈانا حرام ہے، وہ ایک الگ موضوع، اس سے بحث نہیں کر رہا ہوں. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو داڑھی رکھ لے متقی ہو گیا، یہ ضروری نہیں ہے اس کے اندر. ایک صلوات پڑھیں محمد رسول اللهم صل على محمد. جی ہاں، طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے اور مسلسل
روزے اور سفر چیزوں کی وجہ سے کبھی کبھی آواز متاثر ہوتی ہے. میں بار بار یہ کام کروں گا پانی پینے والا، اور آپ بار بار سبات پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو یہ کوئی چیز جو ہے وہ تقوی کی علامت نہیں ہے کہ یہ تقوی اس لیے تقوی ہے، یہ چیز پائی جاتی ہے پھر تقوی ہے. تقوی کہتے کسے؟ میں صرف اس پر 2-3 لفظ کہنا چاہ رہا ہوں. تقوی کی آخر تعریف کیا ہے؟ علماء نے اسے بیان کیا ہے آخر کہ نہیں کہ کیا چیز ہے تقوی، اور اصل تقوی ہوتا کہاں ہے؟ یعنی یہ بات ہے اس سے ہوتا کہاں ہے سے مراد یہ کہ فرض کیجئے میں آپ سے کہوں کہ ٹوپی کہاں لگائی جاتی ہے، آپ کہیں گے سر پہ. موزہ کہاں پہنا جاتا ہے؟ کہیں گے پیر میں. معلوم ہے بالکل، اس کی جگہ پتہ ہے. انگوٹھی کہاں پہنی جاتی ہے؟ انگلی میں. گھڑی کہاں لگائی جاتی ہے؟ کلائی میں. مطلب جگہ پتہ ہے اس چیز کی. تقوی کہاں ہوتا ہے؟ آنکھ میں ہوتا ہے، ہاتھ میں ہوتا ہے، پیر میں ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے تقوی بالآخر؟ تقوی کہیں نظر تو نہیں آتا. تقوی اس طرح تو کوئی چیز نہیں ہے. پھر بالآخر تقوی کا تعلق کہاں سے ہے؟ نہیں، اور بات کو واضح کروں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے. میں کہوں فلاں انسان سچا ہے، تو اس انسان کی سچائی کہاں ہے؟ کہاں نظر آئے گی سچائی ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ وہ ہم کچھ بولتے ہوئے سنیں گے، جب وہ گفتگو کرے گا پتہ چل جائے گا سچا ہے کہ جھوٹا ہے. زبان سے پتہ چل جائے گا، اس کے دہان سے، اس کے گفتگو کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ سچا ہے بالآخر. لیکن آیا سچائی اور صداقت کا تعلق زبان سے ہے؟ توجہ کیجیے. ایک انسان کو ہم نے امانت دی ہے، یہ فلاں انسان امانت دار ہے یا خائن ہے، امین ہے یا خائن ہے، کیا ہے کیسے معلوم؟ کا امانت دے دیجئے پتہ چل جائے گا امین ہے کہ خائن ہے جب واپس کریں گے امانت. یعنی امانت تو لینے دینے سے پتہ چلے گا کہ وہ امین ہے یا خائن ہے، اور نہیں یا واقعا اس سے ہے. سوچنے کی بات ہے یہ، چونکہ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں توجہ کیجیے گا، شاید کسی نتیجے تک پہنچ جائے. جتنے بھی اس طرح کے صفات ہیں یہ کہاں ہوتے ہیں؟ انسان اگر سچا ہے تو سچائی کہاں ہے؟ انسان اگر شجاع ہے، بہادر ہے، تو یہ شجاعت کہاں ہے؟ بالکل واضح مثال ہے یہ. شجاعت کہاں پائی جاتی ہے؟ انسان کے ہاتھ میں، پیر میں، کا بازوؤں کے اندر طاقت ہونی چاہیے. یہ طاقت دوسری چیز ہے، شجاعت دوسری چیز ہے. بہادری ایک دوسرا عنوان ہے، طاقت ایک دوسری چیز ہے. ممکن ہے کہ طاقت بہت زیادہ ہو مگر شجاع نہ ہو، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے طاقت والے میدان سے بھاگتے نظر آتے ہیں. دیکھا ہم نے تاریخ میں بڑے بڑے طاقت رکھنے والے میدان سے بھاگ رہے، لیکن بہت سے نحیف و لاغر جن کے بدن میں طاقت نہیں ہے لیکن میدان سے کوئی انہیں ہٹا نہیں سکا. میدان سے لاش کا چلا جانا ان کے شجاع نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ شجاع ہونے کی دلیل ہے کہ یہ انسان طاقت نہ ہونے کے باوجود میدان میں کھڑا رہا. تو کہاں ہوتی ہے طاقت؟ کہاں ہوتی ہے شجاعت؟ کہاں ہوتی ہے طہارت؟ کہاں ہوتی ہے صداقت؟ انسان بڑا سخی ہے، کیسے معلوم؟ کہ مال تقسیم کرتا ہے، کہ ہمارے یہاں ووٹ لینے کے لیے سیاست مداران مال تقسیم کرتے ہیں. ہمارے یہاں اپنے آپ کو سخی کہلوانے کے لیے لوگ مال تقسیم کرتے ہیں. تو ہر مال تقسیم کرنے والا سخی نہیں ہوتا. بات سخت ہو گئی ہے. کیسے پتا چلے گا کون سخی ہے؟ کہاں ہوتی ہے سخاوت؟ اور اسی طریقے سے کہاں ہوتا ہے تقوی؟ اگر یہ مثال سمجھ میں آ جائے تو کوئی بات سمجھ میں آ جائے گی. کہاں ہوتا ہے تقوی؟ تقوی کا تعلق کس چیز سے ہے؟ انسان کے بدن کے کس حصے سے؟ کون سا پارٹس آف باڈی ہے انسان کا جس سے تقوی ظاہر ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، کوئی بدن کا کوئی ایسا عضو نہیں ہے کہ جو اظہار تقوی کے لیے معیار و ملاک بن جائے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایک انسان اگر نامحرم کو نہیں دیکھ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ متقی نہ ہو. ایک انسان اگر جھوٹ نہیں بول رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ متقی نہ ہو، متقی ہو. ممکن ہے کہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے سیاستاً، نامحرم کو نہیں دیکھ رہا ہے مجبوراً، حرام نہیں کھا پا رہا ہے مجبوراً، کیمرہ لگا ہے مثلا، رشوت نہیں لے پا رہا ہے مجبوراً. تقوی نہیں ہے یہ. کاش میرے عزیزوں میری بات واضح ہو جائے. یہ تقوی نہیں ہے.
तकवा में आखिर कहाँ है? जिस चीज के लिए परवरदिगार आलम ने रोजे को रखा, रोजे से इर्तिबात क्या है तकवे का? इसे हमें महसूस करना चाहिए। मैंने कहा कि मैं इस पर दरून नजर नहीं डालूंगा बल्कि बाहरी नजर डाल रहा हूं। इर्तिबात क्या है तकवे का रोजे से? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, बीच की चीज छोड़िए, लअल्लकुम तत्तकून। रोजे इसलिए लिखे गए कि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, शायद तुम मुत्तकी बन जाओ, जैसे कि तुमसे पहले वालों पर लिखे गए थे। कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। इर्तिबात क्या है रोजे का तकवे से? अगर इर्तिबात नहीं है कि है तो कुरान कैसे कह रहा है? क्या चीज है यहाँ? अब अगर आपकी ये बात मेरी महसूस हो गई कि ये सारे सिफात कहाँ तारी होते हैं, बस मैं अपनी बात को यहां तक ले आया। जल्दी से सुनिए और आखिरी मंजिल। इंसान दो चीजों का मजमुआ है। आज हम जो आप मुझे देख रहे हैं, या मैं अपने सामने बैठे वाले अफराद को देख रहा हूं, या जो अफराद मेरी आवाज सुन रहे हैं, दो चीजों का मजमुआ है। एक का नाम है जिस्म और दूसरे का नाम है रूह। इसी रूह को नफ्स भी कहते हैं, बल्कि नफ्स है असल, जिसे रूह भी कहते हैं, जिसे अक्ल भी कहते हैं, जिसे कल्ब भी कहते हैं। मैं कई मरतबा बयान कर चुका हूं, लेकिन इस जहज से आज पहली बार अर्ज कर रहा हूं। नफ्स है जिसको रूह हो, कल्ब हो, अक्ल कहते हैं। एक ही चीज है, उसके कई नाम हैं अलग अलग। जैसे एक ही इंसान होता है, उसी को चचा भी कहते हैं, उसी को मामू भी कहते हैं, उसी को खालू भी कहते हैं, वही उस्ताद भी है, वही टीचर भी है, वही शागिर्द भी है। जब उस्ताद की तरफ से देखेंगे तो शागिर्द दिखाई देगा, जब शागिर्द तरफ देखेंगे तो उस्ताद कहेंगे उसको। इंसान एक है, नाम अलग अलग है, क्योंकि रुख बदल जाते हैं। उसी तरीके से कोई एक चीज है मुहर्रिक असली, जो चला रहा है, चला रही है पूरी हमारे इस जाहिरी आज़ा व जवारे, कोई एक चीज है। उसी को नफ्स कहते हैं, उसी को रूह कहते हैं, उसी को अक्ल कहते हैं, उसी को कल्ब कहते हैं। कल्ब से मुराद ये दिल नहीं है जो सीने के अंदर है, जहां रवायात और आयात में आता है। वो एक चीज है, उसे क्या कहते हैं? नफ्स। अगर नफ्स ना हो तो आंख होगी, देख नहीं सकती। अगर इंसान में नफ्स ना हो तो जबान होगी, बोलेगी नहीं। अगर नफ्स का इर्तिबात बदन से खत्म हो जाए तो पैर हैं, खड़े होने की सलाहियत नहीं है। अगर इंसान का इर्तिबात नफ्स का बदन से खत्म हो जाए तो हाथ होंगे, हरकत नहीं करेंगे। मौत किसे कहते हैं? मौत कुछ और नहीं है, नफ्स का बदन से अलग हो जाना, सिर्फ इतनी सी चीज है मौत। अब ये शायद एक दूसरा फलसफा है, लेकिन अभी बयान का मौका नहीं है। मौत यानी नफ्स का बदन से अलग हो जाना, रूह का बदन से अलग हो जाना, सिर्फ ये है मौत बदन के लिए। इसीलिए बदन मरता है, इंसान नहीं मरता, क्योंकि जो जुदा हुआ है वो तो यहां से वहां चला गया। खूब, तो दो चीजें हैं, नफ्स और जिस्म। जिस्म सिर्फ एक अब्जार की हैसियत रखता है, एक आले की हैसियत रखता है। जैसे आप मसलन कोई चीज इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को पकड़ने के लिए, आपको एक पेच खोलना होता है, उसके लिए रिंच लिए लेते हैं, आप उसे लगा के घुमा के खोल देते हैं। खोल रहे हैं आप, वसीला है वो रिंच या वो चीज, वो प्लास जो भी है, जिसको हर जगह अलग अलग जबान में अलग अलग चीजें कही जाती हैं। खोल रहे हैं हम, लेकिन वसीला वो है। इसी तरीके से आज अगर हम आपके सामने बैठे बोल रहे हैं तो बोल रही है रूह, वसीला है जबान। अगर आप बैठे हुए हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं तो सुन रही है आपकी रूह, आपका नफ्स, वसीला ये कान है जाहिरन इस बदन के एतबार से। दो चीजें हैं, एक जिस्म है और एक रूह है। जितने भी इंसान के फजाइल और इंसान के रजाइल हैं, जितनी फजीलतें हैं या जितनी रसीलतें हैं, जितनी अच्छाइयां हैं, जितनी बुराइयां हैं, सब इंसान के नफ्स पर तारी होती है। तवज्जो कीजिएगा, रूह पर नहीं, बदन पर नहीं तारी होती। नफ्स है जो सखी होगा, नफ्स है जो अमीन होगा, नफ्स है जो सच्चा होगा। बदन नहीं है, जबान को सच्चा नहीं कहा जा सकता। जबान तो एक वसीला है, जो कहिएगा बोल देगी। कौन हुक्म दे रहा है कि ये कहो? नफ्स है। कौन हुक्म दे रहा है पैर को किधर चलो? रूह है। पैर का काम चलना जहां कहीं चलेगा, अच्छा बुरा सब चलेगा। कौन हुक्म दे रहा है इस चीज को पकड़ो? रूह है हमारी और आपकी नफ्स है। अच्छाई और बुराई का सारा ताल्लुक बराह रास्त इंसान के नफ्स से है, बदन से नहीं है। बदन सिर्फ एक वसीला है काम अंजाम। जैसे ये माइक
یہ آپ کے سامنے جو یہ مائک لگا ہوا ہے یہ آواز کو لاؤڈ کرنے کا وسیلہ ہے، اس کو کہیں لگا دیجیے اپنا کام کرے گا، چاہے مجلس پڑھیے چاہے گانا گائیے، فرق نہیں پڑتا اس کے لیے، اس کا کام ہے لاؤڈ کرنا۔ اسی طریقے سے ہمارا بدن، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارے کان، ہماری آنکھ، ہماری زبان سب وسیلہ ہے کام کو انجام دینے کا۔ آنکھ کو فرق نہیں پڑتا حرام دیکھی حلال دیکھی، وہ دیکھے گی، اس کا کام ہے دیکھنا۔ ہاتھ چاہے کسی یتیم کا تماچا مار دے یا یتیم کا مال چھیننے کے لیے ظالم کا تماچا مار دے، ہاتھ کو فرق نہیں پڑتا کہ یتیم کو تماچا ماریں گے تو ہاتھ ہلکا مارے گا یا ظالم کو ماریں گے زور سے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ کا اپنا کام وہ کام کر دے گا۔ اصل جو چیز محرک ہے، جو چیز کام کر رہی ہے، وہ جسم، وہ نفس ہے، وہ روح ہے، انسانی ہے۔ بس اگر میں یہاں تک میں موضوع کو لے کر کے آگے نا، اسی لیے پروردگار عالم نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر الہی کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے قلب کے تقوی میں سے ہے، یعنی تقوی کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ توجہ کریں، انسان کے نفس سے ہے تقوی کا تعلق، نفس ہے جو متقی بنتا ہے، روح ہے جو متقی بنتی ہے، جسم نہیں۔ تسبیح لینا تقوی کی علامت نہیں ہے، نفس کو روک لینا تقوی کی علامت ہے۔ گردن نماز میں ٹیڑھی کر لینا تقوی کی علامت نہیں ہے، اپنی روح کو متوجہ کر دینا خدا کی طرف، یہ تقوی کی علامت ہے۔ ممکن ہے انسان سچ بول رہا ہو لیکن سچ سیاستاً کہ لوگ ہمیں جھوٹا نہ کہنے پائیں، یہ متقی نہیں ہے۔ لیکن ایک مرتبہ یہ منزل انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ کوئی سننے والا ہو یا نہ ہو، کوئی کیمرہ لگا ہو یا نہ لگا ہو، فرق نہیں پڑتا۔ یہ کب ہوگا؟ جب دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اگر یہاں پر کوئی نامحرم آ جائے کون دیکھے گا؟ ہر آدمی ایسا کرنے گا نہیں استغفر اللہ، لیکن یہاں تو سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب جان لیں گے جگہ وہ رجوع ادھر دیکھ رہے ہیں، خیریت تو۔ لیکن مسئلہ تقویٰ کا کہاں ظاہر ہوگا؟ کہ جہاں کوئی ہمیں دیکھنے والا نہ ہو، اور ایسے موقع پر کوئی حرام سامنے آئے اور ہمیں کہنا نہ پڑے، آنکھ خود بخود جھک جائے، ہمیں سوچنا نہ پڑے، حرام سے زبان خود بخود رک جائے، کوئی ہمیں کہنا نہ پڑے بلکہ کان خود بخود ٹھہر جائے غیبت سننے سے، یہ تقوی کی منزل ہے۔ یہ کب پیدا ہوگی؟ جب تقویٰ دل میں پیدا ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آلہ اللهم صل على محمد وآل یہ چیز اس وقت پیدا ہوگی کہ جب تقویٰ دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور اب یہاں پر بہت سی باتیں اور بھی ہیں لیکن چھوڑ رہا ہوں اپنی بات کو اصل منزل تک پہنچانے کے لیے۔ صرف ایک بات، ارتباط کیا ہے روزے کا تقوی سے؟ جی یہی ارتباط ہے۔ آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں آپ کو دنیا میں اگر آپ ڈھونڈیں گے 50% سے ابو آپ کو نظر آئیں گے ڈاکٹر پرہیز کے لیے کہتا نہیں کرتے۔ کتنے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ ڈاکٹر کہتا ہے یہ نہ کھائیے گا، لیکن کہتا ہے ایک دن تو چلتا ہے، کھا گیا۔ ابھی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، چاروں طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کیجیے وہ نہ کیجیے، لیکن وہ انسان ماننے پر تیار نہیں ہے۔ روڈ پر چلے آ رہے ہیں، نہ کوئی رعایت ہے نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں، سب ٹھیک ہے، پتا ہے کہ نقصان ہے مگر نہیں مانتا، کیوں؟ چونکہ انسان ہے، جس چیز سے منع کرتا ہے وہی کرتا ہے۔ حریص علی ما منع ہے، جس چیز سے منع کیا تھا اسی کے لیے اور زیادہ لالچی بن جاتا ہے۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے ڈاکٹر، ایک صاحب سے، اب یہ بیچ میں بات نہیں ہوئی آپ کے تاکہ بچوں کو یاد رہ جائے، ایک صاحب ڈاکٹر کو دکھا کر کے آئے تو ان کے بیٹے نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ مانتے نہیں ہیں، باہر نکل جاتے ہیں سردی میں، ان کے لیے سردی میں جانا اچھا نہیں ہے، تو آپ خود ان سے منع کر دیں تو شاید یہ آپ کی بات مان لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا چچا آپ کے لیے سردی میں باہر جانا اچھا نہیں ہے، کمرے کے اندر رہیے گا ہیٹر آن کر کے۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ وہاں سے گھر آئے، کچھ دیر کے بعد کھڑے رہے، باہر چل دیے تو بیٹے نے کہا ارے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، کیا اسے کیا پتا کہ ہم جا رہے ہیں؟ بتائیے، اس لگ رہا تھا ڈاکٹر کا اپنا کوئی فائدہ تھا اسے بیان کرنے میں، کیوں؟ معلوم ہے کہ نقصان دہ مگر کر رہا ہے انسان۔ لیکن اللہ رے ارتباط تقویٰ روزے سے، جب پروردگار نے روزے کو واجب کر دیا، کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو مگر نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کس طریقے سے متقی بنا رہا ہے پروردگار عالم۔ کوئی کمرے کے اندر بھی ہو لیکن ابھی تک اذان نہیں ہوئی، کسی بھی انسان سے کہیے بہت پیسے اب دیجیے، ارے 5 منٹ سے بچا پانی پی لیجیے، کون دیکھ رہا ہے؟ دماغ خراب ہو گیا، میں روزے سے ہوں۔
अरे तो क्या हुआ, कोई देखने वाला नहीं, कैमरा भी नहीं यहाँ पर, अरे मैं रोजे से हूँ, इसके माने क्या है, नफ्स में वो कुव्वत पैदा हो रही है 1 महीने की प्रैक्टिस से कि खाना और पीना बगैर देखे छोड़ा दे रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई मशहूर करने वाला नहीं है, कोई सियासत नहीं है, कुछ भी नहीं है, न सियासत के मारे खाना छोड़ना, कुछ नहीं, अकेला बैठा हुआ कमरे के अंदर कह रहा मैं रोजे से हूं, यानी क्या खुदा ने मना किया है खाने पीने के लिए। इसी को जनाब सैयदा ने बयान किया अपने अंदाज में कि रोजा सिर्फ खाने और पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि तमाम मुहर्रमात इलाही से अपने आप को रोको, तमाम वाजिबात के लिए आदी बनाओ। जब इस तरीके से 1 महीना प्रैक्टिस करके इंसान रोजे की इस कंपनी उस फैक्ट्री से बाहर निकलता है तो खुद ब खुद तकवा उसके अंदर पैदा हो चुका होता है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले बस ज्यादा हो गया, इसी जगह बात को रोक रहा हूं इस मुकदमे के साथ कि इंसान के अंदर ये कैफियत पैदा हो जानी चाहिए, कोई देखने वाला हो चाहे ना हो। जैसे अभी माह मुबारक रमजान है, घर के अंदर अकेले मौजूद है, कोई देखने वाला नहीं, मगर पानी नहीं पी रहे रोजे से। अगर यही चीज पैदा हो जाए इंसान के अंदर, क्यों नहीं पी रहे, अगर वो क्या हुआ रोजे से चुपके से पी लीजिए, अरे खुदा तो देख रहा है, खुदा देख रहा है, उसने कहा हमारा रोजा टूट जाएगा, बातिल हो जाएगा, खुदा देख रहा है। तो इसी खुदा ने मना किया कि गीबत ना करो, खुदा तो देख रहा है। इसी खुदा ने मना किया है कि रिश्वत न लो, इसी खुदा ने मना किया है कि शराब ना पियो। तो जब खुदा का हुक्म मानने की नफ्स में आदत पैदा हो गई तो फिर हर हुक्म को मानेगा। अगर वाकईन हमें 1 महीने जो परवरदिगार ने 1 महीना रोजे के लिए रखा है, अगर इस महीने में अपने आप को बाकायदा उन चीजों का आदी बना ले जो खुदा ने कही है, तो खुद ब खुद एक आदत है जो दूसरी चीजों में काम आएगी। इंसान तिजारत करेगा मगर मुत्तकी होगा, इल्म हासिल करेगा मगर मुत्तकी होगा, किसी कंपनी में काम करेगा मगर मुत्तकी होगा, गवर्नमेंट सर्विस में होगा मगर मुत्तकी होगा। क्यों? कोई देखे ना देखे, मैं और मेरा परवरदिगार। पता कैसे चलता है इस तकवे का कि जब मौका कोई आता है इम्तिहान का, खुदा बंदे को इम्तिहान, दूसरा मौजू है लेकिन अभी बयान नहीं करूंगा, सिर्फ इशारा है, खुदा बंदे को इम्तिहान में डालता है। उस वक्त पता चलता है कि इंसान के नफ्स में खुदा की मोहब्बत और खुदा की इताअत की कैफियत है या नहीं। पूरा साल कमाने वाला हर आदमी अल्लाह अल्लाह करता है, माशाअल्लाह परवरदिगार ने, तब कहां से लाए आप ये? अरे परवरदिगार के निमत मिन फज़ल रब्बी, अल्लाह ने हमको दिया है। लेकिन यही अल्लाह जब साल के आखिर में खुम्स ले रहा होता है, अब पता चलता है भाई कल तक तो आप कह रहे थे अल्लाह ने दिया है, तो वही अल्लाह तो कह रहा है तो हमें भी दे दो, वापस कर दो हमको, एक जो बच गया है उसमें से 20% दे दो जो बच गया है, हमने तुम्हें दिया पूरे साल ना। तो खुद ही कह रहे थे कहां से अल्लाह ने दिया, अल्लाह का फजल, अल्लाह करम है, दुरुस्त है, सही भी है, फजल खुदा करम है, परवरदिगार है। उसी खुदा ने कहा है कि 20% हमें दे दो मसलन। यहां पता चलता है कि इंसान मुत्तकी है कि नहीं। अगर नफ्स में, नफ्स पता चलने से मुराद दूसरे के लिए नहीं, अपने के लिए, जब मेरी अपनी ज़ैग़म और रिज़वी, मेरी अपनी खुम्स की तारीख आई, अब हम अगर ये देख रहे हैं कि कोई तरीका निकल आए कि ये बच जाए, इसके माने मुत्तकी नहीं है, इसके माने तक़वा भी उसके मंजिल पर नहीं आया। नहीं, दिल में कैफियत ही ना पैदा होने पाए, मेरे माबूद ने मुझे दिया है, वही कह रहा है यहाँ दे दो, हम दे दे। अगर ये दिल में कैफियत पैदा हो जाए, कोई देखे, कोई सुने, कोई क्या कहेगा, कोई क्या समझेगा, इससे वैसे नहीं है। हमारे दिल के अंदर ये कैफियत पैदा हो जाए कि हमारा परवरदिगार ने, हम उसी ने सब कुछ दिया, वो हमसे मांग रहा, हमसे दे रहे। जब ये कैफियत पैदा हो जाए तब इंसान तक़वे की मंजिल पर आता है। और अब तवज्जो कीजिएगा, जब आतश कर रहा हूं, बहुत तेजी से गुजर रहा हूं, चूंकि वक्त कम हो गया, खत्म हो रहा है वक्त। जबकि आजकल तो लोग अपने घरों के अंदर यूं ही बैठे ही होंगे, तुम्हारी जगह तब लॉकडाउन ही चल रहा है, उसमें कोई वक्त कम हो ज्यादा, लेकिन मिलाकर यहाँ जो मेरे सामने अफराद बैठे हैं उनके लिए तो एक मसला है। तो कुरान में क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह। ऐ ईमान वालों, तक़वा इख्तियार करो। तुम में से हर इंसान को चाहिए कि देखे उसने अपने कल के लिए क्या भेजा है, तक़वा इख्तियार करो। अजब अजीब आयत है कुरान मजीद की, ये सूरह हश्र की। ऐ ईमान वालों, तक़वा इख्तियार करो। अच्छा,
تم میں سے ہر ایک دیکھے اس نے کیا بھیجا ہے کل کے لیے، قیامت کے لیے مثلا. پھر کہا تقوی اختیار کرو. دو تقووں کے بیچ میں ایک حکم کا پہلا تقوی تمہیں توفیق دلائے گا کچھ کرنے کی، دوسرا تقوی جو تم نے کیا ہے اس کو باقی رکھنے کی صلاحیت پیدا کرے گا. اب اس کے بیان کا موقع نہیں ہے. قرآن مجید نے کیا کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا متقین سے صرف اور صرف متقین سے قبول کرتا ہے. کیا نہیں کہہ رہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، متقین سے قبول کرتا ہے. کیا چیز محذوف ہے؟ اعمال، مال، آل، اعمال سب متقین سے لیتا ہے. عجیب ہے نہیں، اگر آپ اس پر غور کریں تو بہت عجیب ہے. صرف متقین سے قبول کرتا ہے. اب دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو انسان اگر عمل کر بھی دے اور تقویٰ نہ ہو تو بیکار ہے، ایک دوسرا مسئلہ ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ عمل کی توفیق ہی شاید اس وقت ہو جب متقی ہو. اب یہ کوئی فقیر سامنے سے گزرا، کتنے لوگ تو دیکھتے ہی نہیں اس کی طرف، ہوگا کوئی. کسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اندر ہی رہ گیا، باہر نکالے نہیں، اتنی دیر میں چلا گیا. کچھ لوگ جو فوراً پڑھ کر کے آگے اس کو دیتے ہیں جس کے پاس جو ہے. اب آج کل کے فقیر بھی کیا عرض کروں ان کے لیے، لیکن بہرحال اگر کوئی ضرورت مند ہمارے پاس آ جائے تو اس کے لیے فوراً دیتے ہیں. یہ کون سی چیز ہے جو کسی کو رخ موڑے دے رہی ہے، کسی کو فوراً آگے بڑھ کر کے مجبور کرے دینے پر؟ یہ وہی تقویٰ ہے. یہ وہی تقویٰ ہے کہ جو انسان کو، کیوں ہم سمجھتے ہیں نہ دے کے کامیاب ہو گئے. توجہ کیجیے گا جو بات عرض کر رہا ہوں. نہ دے کے کامیاب ہو گئے نہیں، بلکہ نقصان ہوا. ہم اس قابل نہ تھے کہ خدا ہمارا مال قبول کرتا. ادھر سے دیکھنا چاہیے. ہم اس قابل نہ تھے کہ کسی مجلس میں جا کر کے بیٹھ پاتے. خدا ہر ایک کو توفیق نہیں دیتا. یہ خدا ہر ایک کو توفیق نہیں دیتا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. بڑے بڑے ملینر اور ملیاردر سے موجود ہے دنیا کے اندر، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ پروردگار کی راہ میں صرف کرے. کیوں؟ متقی نہیں ہے. مثلا ایک ہی چیز بیان کر رہا ہوں. تقویٰ ہوگا جس کا مال بھی اللہ قبول کرتا ہے، یعنی اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ خرچ کرو ہماری راہ میں. تقویٰ ہے کہ جو اعمال کی توفیق دلواتا ہے. آؤ اٹھو رات میں ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز چل پڑھو. خدا ہر ایک کو توفیق نہیں دیتا. جاگتے رہتے ہیں مجھ جیسے لوگ، لیکن نماز شب نہیں پڑھ پاتے کیونکہ توفیق نہیں مل جانے باللہ. وہ تقی نہیں ہے. خدا ہر ایک کو توفیق نہیں دیتا کہ اس کی اولاد اللہ کی راہ میں کام آئے. کاش میرے پاس وقت ہو اور میں اسے اور آپ کے سامنے واضح کروں. توفیق نہیں دیتا خدا. آپ دیکھیے پیغمبر کے دو سہارے 10 بیست پیغمبر کے 10 سال کے بعد چند دنوں کے فاصلے سے، کچھ دنوں کے فاصلے سے 2 سہارے فوری رخصت ہوئے. ایک جناب ابی طالب اور ایک جناب خدیجہ. ارتباط کیا ہے میری بحث سے؟ کہ یہ دونوں افراد تقوی کی اس منزل پر تھے. توجہ کیجئے کہ جو اتنی دیر مقدمہ جو اس بحث کا تھا وہ صرف اس لیے. یہ دونوں شخصیتیں، جناب ابی طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ، یہ دونوں شخصیتیں تقوی کی اس منزل پر ہیں کہ جن سے خدا نے کچھ نہیں سب کچھ قبول کیا ہے. اٹھا کر کے آپ دیکھیں کہ جن کا سب کچھ خدا نے قبول کیا، کچھ نہیں سب کچھ قبول کر لیا پروردگار عالم. آپ نے اور ہم نے ہمیشہ سنا ہے، مسائل سے پہلے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ کربلا میں 18 بنی ہاشم قتل ہوئے. جناب ہاشم کے کئی بیٹے ہیں، اس میں سے ایک عبد المطلب ہے. جناب عبد المطلب کے کئی بیٹے ہیں، 10 بیٹے مثلا، ان میں سے ایک جناب ابو طالب ہے. کربلا کے میدان میں صرف ابو طالب کی اولاد قتل ہو رہی ہے. کیا ہے یہ؟ خدا نے قبول کیا جناب ابو طالب سے اولاد، اور ایسے قبول کیا. کتنا ہم نے سنا جناب خدیجہ نے اپنا سارا مال پیغمبر کو دے دیا. کیا ہے یہ؟ شوخی ہے، عشق پیغمبر ہے، حب پیغمبر ہے. دوسری عورتوں کے بھی عشق پیغمبر تھا ظاہراً. کیا ہوا یہ؟
عشق پیغمبر نہ ظاہری، عشق پیغمبر اس لیے کہ یہ خدا کا نمائندہ ہے، زلفوں پر پیغمبر کی فدا ہونا اور ہے، مقصد پر پیغمبر کے فدا ہونا اور ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اس منزل پر ہے کہ جس کا سارا مال خدا نے قبول کر لیا۔ عجیب ہے، ہم نے آپ نے بچپن سے جملے کو سنا بہت ہے، یہ بحث نہیں کرنا چاہتا کہ مال کتنا تھا ان کے پاس، یہ بلا وجہ کی بحث ہے، اس سے کیا فائدہ ہمیں؟ بحث یہ ہے کہ خدیجہ کے پاس جو تھا سب کو خدا نے قبول کر لیا۔ ابھی مسائل کی منزل پر جملہ عرض کروں گا، اگر اس جملے کو یاد رکھیے گا تو وہ اس جملے کا فائدہ ہوگا کہ کتنا کچھ نہیں، سب کچھ نہیں، سب کچھ قبول کیا۔ اتنی بڑی شخصیت ہے جناب خدیجہ کہ جس کا لقب تاریخ نے ملیکۃ العرب لکھا ہے، وہ مکے کی ہی مالدار خاتون صحیح قدر متیقن، جبکہ ایسا نہیں ہے لیکن وہی صحیح۔ میں تاریخ میں دیکھ رہا تھا کہ جب جناب ابی طالب نے کہا کہ ہمارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجارت پر ساتھ جانا چاہتا ہے، اس میں شرکت کرنا چاہتا ہے، جناب خدیجہ نے فوراً قبول کیا اس کو۔ جوانی کا عالم ہے پیغمبر کی، تجارت کے لیے گئے، کافی فائدہ ہوا، کافی منافع ملا اس تجارت کے مال میں، اور کہا گیا کہ اے محمد، معاف کیجیے گا لفظ کو سری جاری کر رہا ہوں چونکہ تاریخ میں یہی ہے کہ اس وقت تک رسالت کا اعلان نہیں ہوا تھا، تم ہی جا کر کے اطلاع دو جناب خدیجہ کو سب سے پہلے۔ پیغمبر اپنے مرکب پر سوار ہوئے چل دیے اطلاع دینے کے لیے، دیکھا لوگوں نے کہ ایک ابر کا ٹکڑا پیغمبر کے سر پر چلا جا رہا ہے، تو جناب خدیجہ نے دیکھا دو ملک دونوں طرف پیغمبر کی حفاظت کے لیے تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے چل رہے ہیں۔ اب یہ تاریخ نے کیسے لکھا، انہوں نے کیسے دیکھا، یہ ساری بحثیں ہیں۔ جب اس منزل کو دیکھا تو جب انہوں نے دیکھا کہ اپنے بالا خانے پر موجود تھی کنیزوں کے ساتھ، تو وہاں سے فوراً ننگے پیر، توجہ کیجئے، ننگے پیر جناب خدیجہ دوڑ کے دروازے تک آئیں استقبال کے لیے کہ شاید محمد یہ کون ہے جو میرے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب آ کر کے دیکھا تو پیغمبر ہے، جو وہ کیفیت دیکھ چکی تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ کے لیے کہ جب اپنے گھر میں اس جگہ سے اس جگہ جانا چاہتی تھی تو اتر کے نہیں چلتی تھی، کنیزیں تخت لے کر کے وہاں پہنچا دیتی تھی۔ یہ کیفیت ہے جناب خدیجہ گھر کے اندر کی، لیکن ننگے پیر آئی پیغمبر کے سامنے، اور پیغمبر نے اس سفر کی پوری گزارش پیش کی کہ محمد جا کے اپنے چچا کو لے کر کے آؤ، اور یہاں سے پھر وہ ازدواجی کیفیت جو ہے اس کے بعد کے مراحل ہیں اس سے نیز کرنا چاہتا۔ اور جب جناب ابو طالب کو لے کر کے آئے پیغمبر، تو جناب خدیجہ نے جناب ابو طالب سے کہا کہ میرے چچا کے پاس جائیے، میں نے ان سے کہہ دیا ہے۔ جب وہاں گئے تو ان کے چچا نے کہا کہ میں اپنی بھتیجی کا عقد آپ کے بھتیجے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سامنے چیز پیش ہے، اس میں اور بھی چیزیں کچھ لکھی گئی ہیں، اس سے مجھے بحث نہیں ہے، ہوا عقد ہو گیا۔ پیغمبر عقد کے بعد اپنے گھر واپس آ رہے ہیں جناب ابو طالب کے ساتھ، اٹھ کے چلنا چاہتے ہیں۔ جناب خدیجہ نے کہا الا بھائی تھے، اے محمد اپنے گھر میں آئیے۔ گھر کس کا ہے؟ جناب خدیجہ کا۔ کہہ رہے ہیں پیغمبر سے کہہ رہی ہے اپنے گھر میں آئیے، بیتی بیتک وانا جاریتک، وہ محمد یعنی وہ پیغمبر جو خدیجہ کا سامان لے کر کے بیچنے گئے ہیں ظاہراً، یعنی ایک کام کرنے والے کی حیثیت، ایک تاجر کی حیثیت کہ اس کو مالی سپورٹ کرے کہ تم تجارت کرو، اس شخص سے جناب خدیجہ جیسی انسان جو ملکۃ العرب کہلاتی ہے، اس کے گھر میں کتنے خادم و کتنے لوگ کام کرتے ہیں، وہ ایسے انسان سے جو مال خدیجہ کو لے کر کے تجارت کر رہا ہے، اس سے کہہ رہی کہ آئیے اپنے میرے گھر میں آئیے، میرا گھر آپ کا گھر ہے، میں آپ کی کنیز ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کی کنیز ہوں، ابھی تو رسالت کا اعلان بھی نہیں ہوا، ابھی تو پیغمبر نے کہا بھی نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پیغمبر کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی، اعلان رسالت 40 سال کی عمر میں، 15 سال کے بعد، 15 سال ایک زمانہ ہے، 15 سال کے بعد یہ اعلان رسالت کریں گے۔ جناب خدیجہ کیا دیکھ رہی ہیں، کیسے جانتی ہیں، کیا ہے، کون بتائے گا؟ اگر یہ کوئی پیغمبر کسی بہت بڑے مالدار گھرانے کے بیٹے ہوتے اور وہاں سے
اس طرح سے کہا جا رہا ہوگا تب بھی ایک بات تھی، لیکن یہاں پر اب میرا گھر آپ کا گھر ہے، میں آپ کی کنیز ہوں، آئیے یہ کیا ہے؟ اپنا سارا مال پیغمبر کے حوالے کر دیا. یہ کیا ہے؟ یعنی کہ پروردگار نے جناب خدیجہ کا سب کچھ قبول کر لیا. یہ کیوں ہوا؟ بس یہ جملے آخری ہے، بات تمام ہو رہا ہے کہ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تاریخ نے جہاں خدیجہ کا لقب ملکۃ العرب لکھا ہے، توجہ کیجئے، وہی جناب خدیجہ کا لقب اسلام کے ظہور کے 15 سال پہلے اسی تاریخ میں جناب خدیجہ کا لقب طاہرہ لکھا ہے. عجیب ہے یہ چیز. اب آپ سوچیں، دولت کے زور سے، دولت کے بھروسے پر تاریخ کے مورخ سے اپنے آپ کو ملکۃ العرب لکھوانا آسان تھا، لیکن اس دور جاہلیت میں کردار کے زور پر تاریخ کے مورخ سے اپنے آپ کو مبارکہ لکھوانا یہ خدیجہ اور طاہرہ لکھوانا یہ خدیجہ کی سیرت کا کمال ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ کمال کردار جناب خدیجہ ہے کہ جہاں اپنے آپ کو طاہرہ لکھوا رہی ہیں. عمر میں بحث ہے، لیکن جو ثابت ہوا ہے تاریخ جناب خدیجہ کی عمر شادی کے وقت 25 سال یا 28 سال ہے. پیغمبر کی عمر 25 سال، تاریخ نے زیادہ لکھا جناب خدیجہ کی عمر 40 سال، لیکن درست نہیں ہے، لوگوں نے اس پر باقاعدہ بحث کی ہے. 25 سال یا 28 سال ہے جناب خدیجہ کی عمر. ایک ایسی جوانی کے عالم میں خاتون اس معرفت کی منزل پر ہے کہ تاریخ میں اس کا لقب قبل ظہور اسلام طاہرہ ہی نہیں مبارکہ تاریخ لکھ رہی ہے. اور جیسے القاب تھے ویسی سیرت سامنے آئی. طاہرہ ایسی کہ جس کا شکم ظرف بنا جناب سیدہ کے لیے، مبارکہ ایسی کہ جس کا وجود مبارک ہوا اسلام کے لیے. کوئی معمولی منزل نہیں جناب خدیجہ کے لیے. اور اب بس اس کے بعد تھوڑی سی بحث کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی. ایسی خاتون جناب خدیجہ جس کے گھر میں نہ جانے کتنی کنیزیں ہیں جو گھر کے اندر کام کرتی ہیں، کتنے غلام ہیں جو گھر کے باہر کام کرتے ہیں. کسی میں ہمت نہیں ہے کہ جناب خدیجہ سے آنکھ ملا کے بات کر سکے. اس منزل پر ہے یہ خاتون. لیکن پیغمبر کے گھر آنے کے بعد نوبت یہ آئی کہ جب جناب خدیجہ کے وضع حمل کا موقع آیا جناب سیدہ کے، تو جب عرب کی عورتوں کو، کوئی مکے کی عورتوں کو جب بلانے کے لیے بھیجا تو ان خواتین نے آنے سے منع کر دیا. کیوں؟ جو دولت کے پجاری تھے وہ کیا سمجھتے منزل خدیجہ کو، آنے سے منع کر دیا، ہم نہیں آئیں گے. کل تک جو جناب خدیجہ کا تخت لیے کرسی لیے بھاگی پھرتے تھیں، آج وہ گھر آنے سے منع کر رہی ہیں. کیوں ہوا یہ؟ کیونکہ پیغمبر سے شادی کر لی. یتیم عبداللہ سے تم نے شادی کر لی، سب نے بائیکاٹ کیا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم نے تو شادی کر لی یتیم عبداللہ سے. کیا دیکھ رہی ہیں جناب خدیجہ کی نگاہیں کہ جو دوسروں کی نگاہیں نہیں دیکھ رہی؟ انکار کر دیا. جناب خدیجہ دیکھیے بہت سخت ہے یہ مرحلہ، ہم اور آپ اسے محسوس نہیں کر سکتے. وہ لوگ جو ہماری دولت پر پل رہے ہوں آج ہم کو ایسا جواب دیں، ہمارے حالات خراب ہونے سے، ظاہراً حالات خراب ہونے کی وجہ سے. جناب خدیجہ ملول ہوئی. ابھی حزن و ملال خدیجہ کو وقت نہ لگا تھا کہ گھر میں 4 عورتیں ظاہر ہوئی. کون ہو تم؟ گھبرائیے نہیں، ہم مریم ہیں، ہم سارا ہیں، ہمیں خدا نے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے اس موقع پر. دیکھ رہے ہیں یہ من جانب اللہ جناب خدیجہ کو انعام الہی ہے. خدیجہ گھبراؤ نہیں، اگر ان ظاہر پرست دولت پرست عورتوں نے تمہارے پاس آنے سے منع کر دیا، ہم با کردار عورتوں کو تمہارے پاس بھیجیں گے. ہم ایسی خواتین تمہارے پاس بھیجیں گے تاریخ میں جن کی مثال نہیں ہے تاریخ انسانیت میں. ہر خاتون اپنے زمانے کی مکمل خاتون جناب خدیجہ ہے. اور بس میں یہاں پر بہت سی چیزیں ہیں جو عرض کرنا تھی، لیکن اب نہیں، وقت ختم ہو گیا اور بات کو تمام کر رہا ہوں، زیادہ ہو گیا بلکہ.
خدیجہ جس کی دولت پہ لوگ پل رہے تھے، پیغمبر سے ازدواج کر کے 3 سال تک شعب ابی طالب میں کھانے پینے کی محتاج ہے جناب خدیجہ. سوچ رہے ہیں آپ یہ؟ یعنی بچوں کی بھوک و پیاس کے رونے کی آواز سے مکے کے مشرکین کے دل میں درد پیدا ہو گیا. آخر میں جب یہ ناکہ بندی ختم ہوئی ہے، پیغمبر صدی پابندی جب ختم ہوئی ہے، یہ نوبت آ گئی تھی. وہ ملکۃ العرب اور وہ شیخ البطحاء سید البطحاء جناب ابو طالب دونوں اس شیب میں موجود ہیں پیغمبر کے ساتھ، بھوکے اور پیاسے. کیا ہے یہ ہے تقوی کی وہ منزل کہ خدا نے ان کا مال بھی قبول کیا، ان کی جان بھی قبول کی، ان کی اولاد بھی قبول کی پروردگار عالم. اور شیب ابی طالب سے باہر آئی اور آنے کے بعد فوراً دونوں سہارے پیغمبر کے ایک کے بعد دیگر چلے گئے، جناب ابو طالب و جناب خدیجہ. پیغمبر نے اس سال کو عام الحزن کا نام اعلان کیا، یعنی غم کا سال. ایک سال غم منایا ہے پیغمبر نے. کس کا؟ جناب خدیجہ کا اور جناب ابی طالب کا. پورے سال غم کا اعلان ہوا، 1-2 دن نہیں. آج آپ دیکھیں بعض جگہوں پر سوگ عمومی منایا جاتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے 1 دن 2 دن 3 دن. پیغمبر نے سال بھر کا اعلان کیا عام الحزن. کس کے لیے؟ جناب خدیجہ کے لیے. کس کے لیے؟ جناب ابی طالب کے لیے. یہ ایسی شخصیات تھی جو گزر رہی. کتنا سخت تھا پیغمبر کے لیے کہ جناب ابو طالب جیسا سہارا دنیا سے رخصت ہو جائے. کتنا سخت ہے پیغمبر کے لیے کہ جب ہر جگہ پر جناب ابی طالب پیغمبر کے سامنے آتے تھے، کوئی بھی پیغمبر کو آنکھ دکھاتا تھا، جناب ابی طالب سامنے خبردار اگر کسی نے پیغمبر سے آنکھ ملائی تو آنکھ باہر نکال لوں گا. یہ انداز ہے جناب ابی طالب کا. شوخی نہیں جناب ابی طالب اور جناب خدیجہ. لیکن فوراً ایک کے بعد ایک دونوں رخصت ہو گئے. جناب سیدہ کی عمر کتنی ہے؟ 5 برس. 5 برس کی عمر میں یہ بچی اپنی ماں کی ممتا سے دور ہونے والی ہے اور کوئی نہیں ہے. سب جا چکے ہیں. پیغمبر کی بیٹی 5 سال کی عمر میں اپنی ماں سے دور ہو رہی ہے. جناب خدیجہ کی حالت غیر ہونا شروع ہوئی. طبیعت جناب خدیجہ کی ناساز ہے. لوگ جناب خدیجہ کے پاس نہیں آ رہے. پیغمبر جناب خدیجہ کے پاس، بس مجلس تمام ہو گئی عزیزو. پیغمبر جناب خدیجہ کی عیادت کے لیے آئے ہیں، بیٹھے ہیں جناب خدیجہ کے پاس. بہت سی چیزیں تھی کہنا تھی مجھے جو احادیث میں جناب خدیجہ کے لیے، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی. جناب خدیجہ نے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. کہا خدیجہ بتاؤ کیا ہے؟ کا پہلی وصیت تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہنا چاہتی ہوں آپ سے کہ میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکی، مجھے معاف کیجیے. آپ سوچ سکتے ہیں یہ جملہ جناب خدیجہ کا نعوذ باللہ سیاستن نہیں ہے. اللہ رے عظمت کردار جناب خدیجہ کہ پیغمبر کو کس نظر سے جناب خدیجہ دیکھ رہی، اپنا سارا مال قربان کر چکی، شیب ابی طالب میں پتے چبا کر کے باہر آ گئی اور کہتے رسول اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف. پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نہیں خدیجہ تم سے کوئی تقصیر، کوئی غلطی کا سوال ہی نہیں ہے، کچھ نہیں. دوسری وصیت آپ سنیں گے کہ تاریخ نہ لکھتی تو میں نہ پڑھتا. کہتی یا رسول اللہ دوسری وصیت میری اس کے بارے میں ہے
इशारा किया अपनी छोटी सी 5 साल बच्ची ने जनाब सैयदा की तरफ, मेरे बाद ये मेरी बच्ची यतीम हो जाएगी, माँ की शफकतों से दूर हो जाएगी, माँ की तरफ से यतीम कहलाएगी, या रसूल अल्लाह इस बच्ची का ख्याल रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब खदीजा ये नहीं जानती है कि जनाब खदीजा से ज्यादा पैगंबर मेहरबान अपनी बेटी पर, नहीं, जनाब खदीजा की निगाहें जो 15 बरस पहले कब्ल अज़ रिसालत रसूल को रसूल समझ रही है, वो बाद के मराहिल को भी देख रही है। तो जनाब खदीजा ने इसीलिए वसीयत की कि तारीख मेरी वसीयत को लिखे, या रसूलुल्लाह इस बच्ची का ख्याल रखिएगा। देखिए कुरैश की औरतों में कोई इससे जोर से न बोले। कैसे कहूँ अजीजों, कोई कुरैश की औरतों में कोई इस बच्ची से जोर से न बोले, कोई इससे झिड़क के बात न करे, मेरी बच्ची बहुत छोटी है, जुमला सुन सकेंगे आप? मैं कह रहा हूँ अगर तारीख में लिखती तो मैंने कहती या रसूलुल्लाह ध्यान रखिएगा कुरैश की कोई औरत इसके सील ही न लगा। मुझे नहीं मालूम कि जनाब पैगंबर ने ये वसीयत कैसे सुनी जनाब खदीजा से। एक है ए रसूलुल्लाह मेरी बेटी को कोई सीली न लगाए, ए खदीजा आपकी निगाहें क्या देख रही है हमें नहीं मालूम, आप तारीख में क्यों ये फिक्रे लिखवा रही है हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ जनाब खदीजा की निगाहें जिसने कब्ल रसालत पैगंबर को रसालत के मरहले में देख लिया, शायद वो देख रही थी कि कुछ साल के बाद यही बच्ची होगी मेरी, कि जिस पर कैसा कैसा जुल्म सितम किया जा रहा हो। तो बस आखिरी मंजिल अजीजों मजलिस तमाम हो रही है, आप रो लिए। जनाब खदीजा कहती रसूलुल्लाह से आखिरी वसीयत है, मुझे शर्म आ रही है आपसे कहते हुए, तारीख के फिक्र ये है, ए रसूलुल्लाह मुझे शर्म आ रही है आपसे कहते हुए, मैं अपनी बच्ची से बता दूंगी ये आपसे कह देगी। तीसरी वसीयत थी कि मुझे शर्म आ रही है आपसे कहते हुए मैं कैसे कहूँ। उसके बाद पैगंबर जुदा हो गए, जनाब फातिमा को जनाब खदीजा ने बुलाया इशारे से, बच्ची करीब आई, अपने कान को माँ के मुंह पर रखा, आहिस्ता से माँ ने कहा मैं कैसे कहूँ, अगर न देखता तो न कहता, ए मेरी लाडली अपने बाबा से कह देना मेरे पास कफन नहीं। हाय मलिकतुल अरब, एक कफन के लिए मेरे पास कफन नहीं है मेरी लाडली, मुझे कब्र का खौफ भी है मेरी लाडली, अपने बाबा से कह देना वो कुर्ता या वो आबा जो उस वक्त पहने होते थे जब वही आती थी, मुझे उसमें दफन कर दे। हाय इसके टुकड़ों पर मक्के वाले बन रहे थे, आज उसके पास न कफन है न कफन को खरीदने के लिए दीनार है। जानती थी कि जब मैं वसीयत ये पैगंबर से करूंगी तो पैगंबर कैसे बर्दाश्त करेंगे, पैगंबर को याद आ जाएगा कि कितना मैंने माल पैगंबर को लुटा दिया, अजब नहीं ऐसा ना हो कि मेरे सामने पैगंबर शर्मिंदा हो जाए। लिहाजा पैगंबर से वसीयत रखी, अपनी बेटी से कहलवाया कि मेरे मरने के बाद बाबा से कह देना मेरे पास कफन नहीं है। पैगंबर ने अपना वो कुर्ता या वो अपनी अबा खदीजा को फेंक दी। जनाब खदीजा खुश हुई, अपनी उस चीज को देख करके पैगंबर से कहलवा दिया। रोजी को जनाब खदीजा दुनिया से गुजर गई, आले मोहम्मद के घर से पैगंबर के घर से शोर उठा, वाह खदीजा वाह उम्मा उम्मुल मोमिनीन है खदीजा। एक शोर एक कोहराम मचा, पैगंबर ने गुस्ल कफन का इंतजाम किया। तारीख कहती है पैगंबर ने खुद गुस्ल दिया। जब कफन पहनाने की नौबत आई, सुन सको तो सुनो अजीजों, जब कफन देने की नौबत आई पैगंबर ने क्या देखा, अचानक जनाब जिब्राइल ज़ाहिर हुए। तारीख फिक्रे हैं जो अर्ज कर रहा हूँ, खिताबत न समझिएगा। अचानक जनाब जिब्राइल ज़ाहिर हुए। जिब्राइल ने कहा ए रसूल अल्लाह, अल्लाह युक़रिउस सलाम, खुदा खदीजा को सलाम कहला रहा है और उसने कहा है ए मोहम्मद
آ رہی ہے. جنازے کو لے کر کے قبر پہ رکھا, قبر بند کر کے پیغمبر باہر آ گئے. میں آواز دوں گا اے رسول اللہ, اے رسول اللہ. 25 سال جناب خدیجہ نے آپ کے ساتھ گزارے, بڑی زحمتیں ہوئی, بھوکی رہی خدیجہ, پیاسی رہی خدیجہ, زخم دل اٹھائے, لیکن رسول اللہ جب غسل دے رہے تھے ہاتھ سوجے تو نہ تھے, بازو سوجے تو نہ تھے, پسلیاں ٹوٹی تو نہ تھی. جب قبر میں رکھا تو جناب خویلد سے شرمندہ تو نہ ہوئے, لیکن ہائے آپ کا بھائی علی, آپ کی بیٹی فاطمہ 9 سال پہلے امانت لی, غسل دیتے وقت چیخ کے روئے, قبر پہ جنازہ رکھ کے روئے. اے رسول اللہ, امانت واپس آ رہی, لیکن یہ امانت کتنی ہے؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. ماتم حسین. فلا لعنة الله على القوم الظالمين. ماتم حسین. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد. بار دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لاشے پہ جب حسین کے آئی زینب لاشے پہ جب حسین کے آئی زینب آفت کے سخن لب پہ یہ لائی زینب بھائی نہ ملے گا مجھے تجھ سا بھائی
بھائی نہ ملے گا مجھے تجھ سا بھائی، ڈھونڈے گی اگر ساری خدائی زینب لاشے پہ جب حسین کے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک سلام کے 4 اشعار پیش کرتا ہوں. حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی. حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی. جو رو پڑے گا اسے جہاں میں علی کی بیٹی دعا کرے گی. عجیب ماں ہے جو 6 مہینوں کا لال قربان کر رہی ہے. عجیب ماں ہے جو 6 مہینوں کا لال قربان کر رہی ہے. کبھی جو اصغر کی یاد آئی رباب زندہ میں کیا کرے گی. حسین باقر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا. حسین باقر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا. سفر کے ہر موڑ پر یہ بچی تمہیں دلا سے
حسین کی لاش بے کفن سے یہ کہہ کہ زینب جدا ہوئی ہے، حسین کی لاش بے کفن سے یہ کہہ کہ زینب جدا ہوئی ہے، جو تیری مقتل سے بچ گیا ہے، وہ کام میری ردا کرے گی، جو رو پڑے گا اسے جہاں میں علی کی بیٹی دعا کرے گی، حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی۔ صلوات